الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. سورة الاحزاب آیت نمبر 59 ہے. آج ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور وہ فتنہ یہ ہے کہ عورت کا پردہ تو ہے لیکن چہرے کا پردہ نہیں ہے. یہ آیت ایسے تمام لوگوں کے رد کے لیے، اس کے ترجمے کے اندر ساری بات واضح ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا تھی کہ ازواج مطہرات اور دیگر خواتین چہرہ کھول کر باہر نہ جائیں. ظاہری بات ہے اس زمانے کا ایک ٹریڈیشن تھا کہ سر تو ہر شخص ڈھانپتا تھا. آج سے 100-150 برس پر، آج 1960-65 کے اندر بھی آپ کو پاکستان میں کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جو پگڑی نہ پہنتا ہو. ہر بندہ پگڑی پہنا کرتا تھا. اور یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہوا، بلکہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے کے اندر ایک عالم دین نے کتاب لکھی کہ جنگ کے درمیان سپاہی ٹوپی پہن سکتے ہیں. سپاہیوں نے اور سپاہی سالار جتنے بھی ہیں ان سب نے واک آؤٹ کیا اس کے خلاف کہ یہ ہمیں پگڑی سے روک کے ٹوپی کے اوپر لے کے آ رہا ہے. وہ اس بات پہ ناراض ہوئے کہ یہ ہمیں پگڑی سے روک کے ہمارے ٹریڈیشن کو توڑ رہا ہے. تو پھر انہوں نے آگے باقاعدہ ڈیبیٹ کیا اور ثابت کیا کہ سر ڈھانکنا مطلقاً ہے، پگڑی اس میں افضل ہے، یعنی امامہ اس میں افضل ہے، اور بقیہ چیزیں ٹوپی ہے، رومال ہے یا کسی اور چیز سے سر کو ڈھکنا یہ بات کی بات ہے. تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ سر کو ہر کوئی ڈھانپتا تھا، یعنی کفار بھی سر کو ڈھانپتے تھے، مشرکین منافقین بھی سر کو ڈھانپ کے رکھتے تھے. سر کھلا ہونا یہ تو ممکن بھی نہیں ہے، کئی معاملات یہ سامنے بھی نہیں آتے. بڑا مشہور لطیفہ ہے مرزا غالب کا کہ مرزا غالب ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے تو ان کو گرمی لگی، ٹوپی اتار کے نیچے رکھ دی. تو میر تقی میر نے ٹینڈ دیکھی تو چپت لگائی، تو انہوں نے جلدی سے ٹوپی اٹھائی اور سر پہ وہ رکھی اور کہا کہ ابا مرحوم صحیح کہتے تھے. تو میر تقی میر کو بڑا غصہ ہے، بھائی ابا مرحوم کیا کہتے تھے؟ کہتے آپ بتائیں کیا کہتے تھے؟ کہا نہیں میں نہیں بتاؤں گا. کہا نہیں بتائیں کیا کہتے تھے؟ کہا نہیں بتاؤں گا. کہا آپ ناراض ہو جائیں گے. کہا میرے منہ سے نکل گیا بس. کہا نہیں ابا مرحوم کہتے کیا تھے؟ کہا ابا مرحوم کہتے تھے کہ سر ننگا ہو کھانا کھاؤ تو شیطان سر پہ چپت مارتا ہے. تو آپ نے چپت مار دی، لہذا آپ شیطان ثابت ہوئے. تو یہ تو ایک پکی بات ہے کہ سر تو کوئی کھولتا نہیں تھا، یہ تو معاملہ پکا ہے. اور جسم کھولنا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مسلمان عورت جسم کھول کے چلتی ہو. تو حضرت سودا بنت زمعہ ازواج مطہرات میں سے، تو حضرت عمر نے جب بات کی تو ظاہری بات ایک نئی بات تھی اور ایک نیا ٹریڈیشن آنا تھا. تو ظاہری بات ہے حضرت عمر کی بات کا ایسا زور نہیں تھا کیونکہ آگے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو حضرت سودا باہر نکلی ہیں تو حضرت عمر نے پیچھے سے آواز ہے اے سودا ہم نے آپ کو پہچان لیا کہ آپ باہر کام سے نکلی ہوئی. تو اس سودا کو شرم آئی اور واپس آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بات سن ہی رہے تھے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. یا ایھا النبی، اے پیغمبر، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہیے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہیے، ونساء المؤمنین، اور تمام مومن خواتین سے کہیے، یدنین علیہن، اوڑھ لیں اپنے پورے بدن کو، من جلابیبہن، کسی لٹکتی ہوئی چادر سے. جلباب کہتے ہیں ایسی چادر جو کہ اوپر سے لٹک رہی ہو. یدنین علیہن، یدنین اوپر سے اپنے آپ کو ڈھانپنے کو دنا یدنا کہتے ہیں، دنا اوپر سے کوئی چیز لٹکانا. تو اس سے جو فقہا نے سب سے پہلے مستنبط کیا وہ ایسی چادر جو کہ سر پہ ڈالی جائے اور پورے جسم کو ڈھانپ لے.
اولن ایسی چادر استعمال کی جانے لگی، اور پھر اس میں جب شکایت ہوئی کہ بھی یہ تو عورت کو نظر ہی نہیں آتا، تو اب وہ کیسے چہرہ کھولے، کس طریقے سے چلے، اس کے کپڑے بھی دکھائی دیتے ہیں، تو آپ نے پھر فرمایا کہ بس وہ ایک آنکھ کھول لے، یعنی ایک آنکھ کھول لے تاکہ چلنے میں آسان ہو۔ ایک آنکھ سے فقہا نے استدلال کیا کہ دوسری آنکھ بھی کھول سکتی ہے ضرورت کے تحت، کہ ایک آنکھ کھولنے کے لیے ہاتھ سامنے آئے گا اور اس طرح کے معاملات ہوں گے، تو آنکھیں کھول سکتی ہے، ورنہ اصل تو ہے پورے جسم کا پردہ ہے، عورت کا چہرے کا بھی پردہ اس کے اندر شامل۔ تو یدنین علیہن من جلابیبہن میں کہیں چہرے کا استثناء نہیں ہوتا، کہیں یہ بات سامنے نہیں آتی کہ چہرہ کھولنے کی اجازت ہے۔ پچھلی آیت کے اندر فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، حجاب کے پیچھے سے، اور اگر باہر نکلنا پڑ جائے، یعنی اگر گھر میں ہے تو سامنے آنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یہاں تو پیروں کے سامنے بیٹھ کے دم کروا رہے ہو، پیر صاحب آپ کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دم بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہوتی ہے پیر صاحب دم کریں۔ پیر صاحب کون ہوتے ہیں شریعت سے بڑھ کر؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ ایک خاتون آپ سے بیعت ہونے کے لیے آئیں تو اس نے پردے سے ہاتھ نکالا، یا رسول اللہ مجھے بیعت فرما دیجئے، آپ نے سختی سے منع فرمایا۔ کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی عورت کو ہاتھ لگائے۔ تو ہاں کوئی شدید مجبوری ہے، جیسے مرض ہے، وہاں پر ڈاکٹر ہاتھ لگا سکتا ہے، ہاتھ لگا کے دیکھ سکتا ہے، اس کو ضرورت ہے، بھلے سے اس کو اس معاملے میں شہوت بھی ہوتی ہے، ولو خاف الشہوہ فقہا نے لکھا ہے، اگرچہ شہوت کا اندیشہ بھی ہو، وہ ضرورت ہے، اور ضرورت طویح المحظورات، ضرورت کی وجہ سے یہ چیزیں درست ہو جاتی ہیں۔ لیکن چہرہ کھولنا کوئی شدید ضرورت نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے ضرورت نہیں۔ ہمارے ملک میں تو یہ کمپین چل سکتی ہے، ہم یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن آفرین ہے ان لوگوں پر جو مغربی ممالک میں رہتے ہیں، وہاں عورت کا جسم کا کوئی کندھا ڈھکا ہوا تو لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں، وہاں آفرین ہے ان خواتین پر جو کہ مکمل پردہ کرتی ہیں، مکمل برقع کرتی ہیں، اور وہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ پچھلے دنوں ایک باقاعدہ فہرست آئی کہ فلاں فلاں ملک میں حجاب پر پابندی ہے، لیکن خواتین نے اتنے ڈالر جرمانہ بھرا ہے کہ ہم حجاب کریں گے، بھلے سے آپ جرمانہ لے لو، بھلے سے آپ جو ہے اتنا چالان کٹوا لو، ہم چالان کاٹیں گے، آپ چالان کٹوائیں، لیکن ہم چہرہ نہیں کھولیں گے، چہرہ نہیں کھول سکتے ہم، کہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے ایسے حکم کے اوپر چلنے سے جو حکومتی قوانین کہہ رہے ہیں۔ جائے گی کہ ہمارے ملک کے اندر ایسی جی چہرے کا تو کوئی پردہ ہی نہیں ہے، چہرے کا کوئی پردہ ہے ہی نہیں، عورت کے تو صرف بالوں کا پردہ ہوتا ہے، عورت کے تو صرف ادھر ادھر ہاتھ کا پردہ ہوتا ہے، بھی چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پھر کسی شناختی کارڈ پہ جو تصویر لگتی ہے وہ ہاتھ کی لگتی ہے، وہ ٹانگ کی یا گھٹنے کی تو نہیں لگتی نا، وہ تو چہرے کی لگتی ہے۔ تو چہرے سے ہی تو انسان کی پہچان ہوتی ہے، چہرہ ہی تو اصل محل زینت ہے۔ بھئی اگر صرف آپ اتنا سر سمجھ لیں، ایک لڑکی بہت خوبصورت ہے، بہت ہی پیاری ہے، چہرے سے اس کی معصومیت ٹپکتی ہے، لیکن اس کے ہونٹ کٹے ہونے کا مسئلہ ہے، کوئی بھی اپنے بیٹے کے لیے اس کو اپنی بہو نہیں بناتا، نہیں رکھتے، نہیں بھی اس میں یہ عیب ہے۔ اگر اس کے سامنے والا دانت ٹوٹا ہوا ہے، اس کی سارا حسن کو بٹا لگ جاتا ہے، اس کی اگر ایک آنکھ بھینگی ہے، بس سارے مسئلے گڑبڑ، سارے مسئلے۔ ہمارے پاس تو آئے روز رشتوں کے معاملات آتے ہیں کہ اتنی ساری خوبیوں کے ساتھ ایک چہرے کے اوپر اتنا موٹا سا تل نکلا ہوا ہے، بھئی اس کو آپریشن کروائیے ورنہ تو ہمارے بچے کو پسند ہی نہیں آئے، ایسا مسئلہ ہے۔ ویسا لڑکوں کے ساتھ بھی، لڑکی کے ساتھ بھی۔ تو اصل محل زینت تو چہرہ ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، شبہ بھی نہیں ہو سکتا نا کہ چہرہ محل زینت نہیں ہے، تو اصل تو اس کو چھپانا۔ یدنین علیہن من جلابیبی، وہ دوسری تفسیر اور معاملات تو ہٹ کے نا، یدنین علیہن ڈھانپ لیں، علیہن اپنے پورے بدن کو، من جلابیبہن ایک بڑی چادر سے۔ تو سب سے پہلی چادر ہے، اس کے بعد جو سمجھ میں آیا فقہا نے اس کی تعبیرات کے بھی، بڑی چادر سنبھالنا مشکل ہے تو ایسا کریں کہ ایک برقع بنا لیا جائے کہ جس میں آنکھوں کی جگہ پہ جالی لگائی، جس سے ہم ٹوپی والا برقع کہتے ہیں، اور اس میں بھی چند مشکلات پیش آئیں، تو اس طرح کے برقعے کے دو حصے کر لیجئے، حجاب الگ ہو اور نیچے کا عبایا الگ ہو، اس لیے کہ عورت کے جو اصل کپڑے ہیں وہ بھی نظر نہیں آنے چاہیے۔ پھر اس میں بھی بہتر ہے کہ سیاہ رنگ کا عبایا ہو، جیسے کہ ازواج مطہرات پہنا کرتی تھیں، لیکن اگر کوئی دوسرے رنگ کا عبایا پہنتی ہے تو اس میں کوئی شرن حرج نہیں ہے،
لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ عبایا نیچے کے کپڑوں سے زیادہ مزین ہو، کہ عبایا کا اصل مقصد ہوتا ہے اٹریکشن کو ختم کرنا. عبایا ایسا نہ ہو کہ وہ اٹریکشن کا مزید ذریعہ بنے. اس میں ایسا رنگ ہے، اس میں ایسی پٹی لگائی جا رہی ہے جس سے کمر واضح ہو رہی ہے کہ یہ کمر ہے. بیلٹ والے عبایا آ رہے ہیں تو یہ بھی بالکل بھی پسندیدہ نہیں، بالکل بھی، یعنی پردے کے حکم کو پورا نہیں کر رہے. اور عبایا یعنی جو عبایا سلائی کرنے والے، ایک دو میرے جاننے والے عبایا سلائی کر رہے، ایسے ایسے ڈرامے ہوتے ہیں کہ حد ہو جاتی ہے کہ بھئی بازو یہاں سے اگر ہلکا سا کپڑا نکلا ہوا ہے عبایا کا تو عورت غصے ہو جاتی ہے، بھئی یہ کیا، لوگ مجھے بوڑھا سمجھیں گے، لوگ کہیں گے اتنا ڈھیلا عبایا پہنا ہوا ہے، ان کو حیا نہیں آتی، ایسے عبایا پہنتے ہیں. بھئی ٹائٹ کرو، صحیح بات، یہ کون سے کپڑے ہوئے. تو عبایا کا اصل مقصد جسم اور نسوانیت کو چھپانا ہے، نہ کہ اس کے ذریعے سے ایک نئی زینت، اور نہ کہ اس کے ذریعے سے ایسا معاملہ کیا جائے. یعنی اللہ رب العزت نے یہ بھی منع کر دیا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ عورت ایسا جوتا بھی نہ پہنے. اس کا اصل مقصد تو یہ عورت ایسا زیور نہ پہنے، لیکن زیور کے ضمن میں جوتا بھی آ جاتا ہے کہ ایسا جوتا بھی نہ پہنے کہ جس کے ٹک 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 بتائے کہ جنہیں ایک عورت آ رہی ہے اور وہ کس طریقے سے چل کے آ رہی ہے، کس انداز میں چل کے آ رہی ہے، اور کون سے اس کے انداز ہیں. یہ سب چیزیں ہیں، اور اس نوعیت کی بہت سی بات. تو جب عورت کی اصل زینت، پردے کا اصل مقصد زینت کا چھپانا ہے، اور وہ خلاصہ یہ کہ کسی بھی ذریعے سے ہو. ضروری نہیں ہے کہ وہ یہی جو ٹپکل قسم کا عبایا پہنے، نہیں، ضروری نہیں ہے، آپ کسی اور طرح کا عبایا سلوائیں، لیکن ایسا عبایا نہ ہو جو اٹریکشن کا ذریعہ بنے. تو یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ ساری بات کہاں سے، ذالک ادنا، یہ اس بات کے زیادہ قریب، ان یعرفن، کہ ان کو پہچان لیا جائے، ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ پردے والی خاتون ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں لونڈیاں، یعنی جو قیدی خواتین، نوکرانی والی خواتین ہوتی تھیں، یعنی آج کل کی نوکرانی تو مکلف ہے، وہ جو قیدی خواتین جن کو باندی کہتے ہیں وہ مکلف نہیں ہوتی تھی. چنانچہ پتہ چل جائے کہ وہ باندی کون ہے اور مسلمان عورت کون ہے، تاکہ پتہ چل جائے آزاد اور عزت دار عورت کون ہے. آزاد اور عزت دار عورت برقع کرتی ہے، اپنے آپ کو چھپاتی ہے، اور جو اس زمانے میں آزاد اور عزت دار عورت نہیں ہوا کرتی تھی اس کو چہرہ چھپانا اور پردہ کرنے کی اجازت نہیں تھی. خاص طور پہ سیدنا عمر بن خطاب نے ایک لونڈی کو دیکھا، کیونکہ ان کی کچھ علامات ہوتی ہیں کہ ان کے ہاتھ پہ کچھ کڑا وغیرہ لگایا ہوتا تھا تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ باندی ہے. تو اس باندی کو دیکھا کہ وہ چہرہ چھپا کے برقع کر کے جا رہی ہے، تو حضرت عمر نے کوڑے سے اس کو روکا اور کہا بھی تم باندی ہو یا آزاد ہو؟ کہ جی میں تو باندی ہوں. تو پھر آزاد جیسے کپڑے نہ پہنو، کہ عزت دار اور صاحب شرف اور کرامت لوگوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کا لباس بتا دیتا ہے کہ یہ عزت دار لوگ ہیں، ان کے لباس سے واضح ہوتا ہے. تو ذالک ادنا ان یعرفن، چنانچہ ایسے لوگوں کا لباس استعمال نہیں کرنا چاہیے جو مسلمان یعنی اسلام کی نظر میں عزت دار نہیں ہے. میری اور آپ کی نظر کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جو اسلام کی نظر میں عزت دار نہیں ہے ان کا لباس استعمال کرنا کوئی پسندیدہ نہیں ہے. جی میں تو مائیکل جیکسن کے جیسے کپڑے پہنوں، میں تو فلاں کے جیسے کپڑے، میں تو فلاں کے جیسے کپڑے، اور اسی کی طرح کا گاؤن پہنیں گے، اور اسی کی طرح کی کٹ پہنیں گے، اسی طرح کے ڈریس کوڈ یوز کریں، یہ کسی بھی طریقے سے پسندیدہ نہیں. حالانکہ ہمارے پاکستان کے اندر پوری اسکول چین ہے، اور اسکول چین کے اندر کئی ایک ٹیچرز ایسے تھے اور مرد اور خواتین جن سے میری بات چیت ہوئی، بتائیے جی خاص طور پہ جو مین میٹنگز ہوتی ہیں ہر مہینے کی، اس میں پورے ملک سے ٹیچرز آتے ہیں، باہر سے بھی ٹیچرز آتے ہیں، وہ خاص طور پر ان کا ڈریس کوڈ ہے کالے رنگ کا، چاہے خواتین ہیں چاہے مرد ہیں، ان کو یہ پہننا ضروری ہے. اور یہ جو اس نوعیت کی فوڈ کورٹس لگتی ہیں یا پھر آپ کے ملک کے اندر یہ بکس کے کانسرٹس ہوتے ہیں، یہ اس طرح، اس میں آپ دیکھیں گے کہ سیل گرلز اور سیلز بوائز وہ ایسے ہوتے ہیں، خاص ایک مخصوص قسم کے لباس میں ہوتے ہیں. اور یہ LGBT کا فتنہ اٹھ رہا ہے اور ٹرانسجینڈر کا فتنہ اٹھ رہا ہے، ان کا خاص طور پہ کلر ہے، انہوں نے 7 کلرز کی ایک ڈریم بنائی ہوئی ہے اور اس کے مطابق وہ لوگ چلتے ہیں. ذالک ادنی ان یعرفن، عورت کا لباس کیا اللہ نے سمجھا دیا، فلا یؤذین، ان کو تکلیف نہ دی جائے گی، بھئی ان کے ساتھ معاملہ اسی کے حساب سے کیا جائے. اچھا جو پہلے ہوا تھا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے.
تو یہ احکامات پردے کے کچھ ابتدائی ہیں، اس کے اندر یہ بنیادی تفصیل میں نے ذکر کر دی، اللہ سمجھنے